حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی رکن الدین، لقب فضل اللہ اور کنیت ابو الفتح ہے۔ آپ شیخ صدر الدین عارف کے بڑے صاحبزادے اور خلیفہ تھے۔ آپ کے دادا بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی راستی ہے، جو فرغانہ کے شاہ جمال الدین کی صاحبزادی تھیں اور بہاؤالدین زکریا ملتانی سے غیر معمولی عقیدت رکھتی تھیں۔ آپ کی والدہ حافظ قرآن مجید تھیں، تلاوت قرآن مجید سے غیر معمولی شغف رکھتی تھیں، روزانہ ایک قرآن مجید مکمل کرتی تھیں۔ خزینۃ الاصفیاء میں ہے کہ ایک دفعہ چاند رات کو بی بی راستی سلام کے لیے اپنے سسر شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ اس وقت شیخ رکن الدین عالم شکم مادر میں تھے۔ حضرت شیخ بہاؤالدین نے ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے اور غیر معمولی تکریم سے پیش آئے۔ بی بی راستی سسر کا خلاف معمول طرز عمل دیکھ کر متعجب ہوئیں۔ شیخ نے ان کا استعجاب کو محسوس کر کے فرمایا، بی بی، یہ تمہاری تعظیم نہیں ہے، بلکہ یہ اس بچے کی تعظیم ہے جو تمہارے پیٹ میں ہے اور جو ہمارے خاندان کا روشن چراغ ہوگا۔ آپ کی ولادت بسعادت 9 رمضان المبارک سن 649 ہجری بروز جمعۃ المبارک کو ہوئی۔ آپ کی ولادت کی خوشی میں آپ کے دادا جان شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ملتان کے غرباء و مساکین کے دامن زر و جواہر سے بھر دیے۔ عقیقہ کے موقع پر آپ کے سر کے بال تراشے گئے، جو اب تک تبرکات میں محفوظ ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی ولادت خاندان غوثیہ کے لیے کتنی زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریا ملتانی نے مولود مسعود کا نام رکن الدین رکھا، جو بعد میں آپ شاہ رکن عالم کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی راستی آپ کو دودھ پلانے سے پہلے وضو کر لیتی تھیں۔ والدہ حافظہ قرآن مجید تھیں، اس لیے لوری کی بجائے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھیں۔ اگر اس دوران اذان کی آواز سنائی دیتی تو حضرت رکن الدین دودھ پینا چھوڑ دیتے اور غور سے اذان سننے لگتے۔ رات کو جب بی بی صاحبہ تہجد کے لیے بیدار ہوتیں تو آپ بھی جاگ پڑتے۔ ام المریدین بی بی راستی نے گھر کی نوکرانیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ ننھے رکن الدین کو سوائے اسم ذات کے اور کسی لفظ کی تلقین نہ کریں اور نہ کوئی دوسرا لفظ ان کی موجودگی میں بولیں۔ اس احتیاط کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب شاہ عالم بولنے کے قابل ہوئے تو سب سے پہلے جو لفظ زبان مبارک سے نکلا وہ اللہ عز و جل کا اسم گرامی تھا۔ جب شاہ رکن الدین کی عمر مبارک 4 سال تھی، شیخ الاسلام بہاؤالدین چارپائی پر بیٹھے تھے اور دستار مبارک سر سے اتار کر چارپائی پر رکھ دی تھی۔ حضرت صدر الدین عارف پاس ہی مؤدب بیٹھے تھے کہ ننھے رکن الدین کھیلتے کھیلتے دست مبارک کے قریب آئے اور اٹھا کر اپنے سر پر رکھ لی۔ والد ماجد نے ڈانٹا کہ یہ بے ادبی ہے، مگر دادا حضور نے فرمایا کہ صدر الدین، پگڑی پہننے سے اس کو نہ روکو، وہ اس کا مستحق ہے اور یہ پگڑی میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ چنانچہ وہ دستار مبارک محفوظ کر دی گئی اور شاہ رکن الدین عالم اپنے والد بزرگوار کے بعد مسند خلافت پر متمکن ہوئے تو وہ دستار مبارک آپ کے سر پر رکھی گئی۔ آپ کے خلیفہ اول سلطان التارکین حمید الدین حاکم سال ہا سال سے منہ مبارک میں اپنے پیر و مرشد کے ظہور کا انتظار فرما رہے تھے۔ جو ہی قطب الاقطاب کے عالم وجود میں آنے کا مژدہ سنا تو حاجیوں کی طرح احرام باندھ کر ملتان کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حضرت رکن الدین ابو الفتح کی زیارت سے، جو ابھی طفل شیر خوار تھے، مشرف ہوئے تو افزودنی جوش و شوق سے کہ شاید اس شیر پیشہ ولایت کی حد بلوغت تک عمر فرصت نہ دے، حضرت غوث العالمین سے عرض کی کہ حضور مجھے ابھی سے ہی غلاموں میں شرکت کا شرف بخشیں۔ حضرت غوث العالمین بہاؤالدین زکریا ملتانی نے
حمید الدین حاکم کا ہاتھ پکڑ کر رکن الدین کے ہاتھ میں دے دیا۔ حمید الدین حاکم شکرانہ الہی بجا لایا۔ ایک مرتبہ رکن الدین جد بزرگوار کے حضور میں پلنگ کے عین سامنے مولانا محمد مؤذن مسجد کے ساتھ خوش طبعی فرما رہے تھے کہ نماز کا وقت آ گیا۔ مولانا اٹھ کر جانے لگے تاکہ مسجد میں جا کر اذان دیں، لیکن شیخ رکن الدین نے ان کا دامن پکڑ لیا اور اپنی طرف کھینچا۔ 2-3 مرتبہ انہوں نے دامن چھڑانے کی کوشش کی، لیکن ہر دفعہ قطب الاقطاب پکڑ لیتے۔ دفعتاً حضرت بہاؤالدین زکریا کی نظر پڑ گئی۔ پوچھا، مولانا کیا بات ہے؟ عرض کیا، حضور نماز کا وقت ہو چکا ہے، اذان دینے کے لیے اٹھتا ہوں، مگر مخدوم زادہ دامن نہیں چھوڑتے۔ حضرت شیخ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کس طرح چھوڑیں، ابھی تو عرش کے مؤذن نے بھی اذان نہیں دی۔ جب غوث العالمین نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے تو یہ نونہال بھی ہمراہ ہوتا۔ نماز شروع ہوتی تو آپ دروازے میں کھیلتے رہتے۔ ایک دن غوث العالمین نماز سے فارغ ہو کر دروازے کے قریب آئے تو دیکھا کہ قطب الاقطاب نے دوزخی اور جنتی نمازیوں کے جوتوں کی الگ الگ قطاریں لگا رکھی ہیں۔ عوام تو اس نکتہ کو کیا جانتے تھے۔ خواص نے البتہ اپنے ذہنوں پر زور دینے کی کوشش کی، لیکن قبل اس کے کہ وہ نتیجہ نکالتے، بہاؤالدین زکریا ملتانی نے جوتے غلط ملت کرا دیے اور باہر نکل کر پیار سے سمجھایا کہ بابا ایسا نہ کرو، اللہ کے راز فاش کرنا ہمارے نزدیک گناہ ہے۔ منقول ہے کہ آپ کے خلیفہ اعظم سلطان حمید الدین حاکم وہ مبارک سے گاہے بگاہے اپنے شیخ طریقت کو ملنے آیا کرتے تھے۔ ان کے ملنے کا طریقہ عجیب ہوتا۔ آپ ڈیوڑی میں بیٹھ جاتے اور دایا رکن الدین کو اٹھا لے آتی۔ حضرت مرشد کو گود میں لے کر پیار کرتے، ان کے قدموں کو سر آنکھوں سے لگاتے اور خوبصورت پیڑھی میں بٹھا کر دونوں دروازے بند کر دیتے اور کافی دیر تک تخلیہ رہتا۔ پھر دروازے کھول دیے جاتے اور دایا شیخ رکن الدین کو واپس لے جاتی۔ ایک مرتبہ دایا کو خدا معلوم کیا سوجی کہ اس نے دروازے سے جھانک کر اندر دیکھنے کی کوشش کی اور وہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ڈیوڑی میں رکن الدین تو تشریف نہیں رکھتے، لیکن ایک سفید ریش بزرگ بیٹھے سلطان حمید الدین سے مصروف گفتگو ہیں۔ داعیہ گھبرا گئی اور بھاگ کر بی بی صاحبہ سے واقعہ عرض کیا۔ انہوں نے قریب بلا کر کہا، نیک بخت، تو ایک کتب کی دیکھ بھال کر رہی ہے اور یہ راز کی بات ہے، کسی سے ذکر نہ کرنا۔ اتنے میں دروازہ کھل گیا۔ ام المریدین بی بی راستی ڈیوڑی تک تشریف لے گئیں۔ سلطان الطارقین تو رخصت ہو چکے تھے اور 4 سال کا رکن الدین ہاتھ میں کھلونا لیے مسکراتا ہوا گھر کو چلا آ رہا تھا۔ بی بی جی نے آگے بڑھ کر نور نظر کو اٹھا لیا اور پیار کرتی اندر تشریف لے آئیں۔ ایک روز آپ کے والد ماجد دریا کے کنارے تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ شیخ رکن الدین ابو الفتح تھے۔ شیخ صدر الدین نے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ اتنے میں ایک ہرن کا غول ادھر سے گزرا، اس میں ہرنی کا ایک بچہ بھی تھا۔ حضرت شیخ رکن الدین، جن کی عمر اس وقت 7 سال تھی، اس بچے کو پکڑنا چاہتے تھے، لیکن وہ بچہ ہاتھ نہ آیا۔ نماز سے فارغ ہو کر شیخ عارف نے اپنے بیٹے کو قرآن شریف کا سبق دیا۔ ان کو 10 مرتبہ پڑھنے پر بھی سبق یاد نہیں ہوا، حالانکہ وہ 3 مرتبہ پڑھ کے یاد کر لیتے تھے۔ آپ نے وجہ معلوم کی۔ جب آپ کو ہرن کے غول اور بچے کا اس طرف آنا معلوم ہوا تو آپ نے پوچھا کہ وہ غول کس سمت گیا تھا۔ بیٹے نے سمت بتائی۔ آپ نے اسی طرف کچھ پڑھ کر پھونکا تو غول واپس آ گیا۔ رکن الدین نے دوڑ کر اس بچے کو پکڑ لیا اور بہت خوش ہوئے اور اسی خوشی میں ایک سپارہ حفظ کر لیا اور ہرنی کو ماں بچے کے خانقاہ میں لے آئے۔ حضرت شیخ رکن الدین نے علوم ظاہری کی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی اور روحانی فیوز اپنے دادا حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیے۔ یہ دونوں بزرگ آپ سے بے حد محبت رکھتے تھے۔
اور شیخ رکن الدین بھی ان دونوں بزرگوں کا اس قدر ادب کرتے تھے کہ کبھی ان سے آنکھ اٹھا کر بات نہ کرتے اور نہ ان کے سامنے بلند آواز سے بولتے۔ آپ کے اس ادب کو دیکھ کر حضرت شمس الدین تبریزی نے آپ کو عالم کا خطاب عطا کیا، جس کی وجہ سے آپ رکن عالم کے نام سے مشہور ہوئے۔ انہی دونوں سے آپ نے ظاہری اور باطنی کمال حاصل کیے۔ حضرت شیخ رکن الدین عالم اپنے والد محترم صدر الدین عارف کے مرید و خلیفہ اعظم تھے۔ آپ کے مرید اور خلیفہ حضرت جہانیاں جہاں گشت اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ جب شیخ رکن الدین کا کام کمال کو پہنچا تھا تو تہجد کے وقت سے دوپہر تک ریاضت و عبادت میں مشغول رہتے۔ 36 سال کی عمر میں جب آپ اپنے والد بزرگوار کی مسند پر جلوہ افروز ہوئے تو ہر گوشہ سے لوگ خدمت میں حاضر ہو کر فیض یاب ہوئے۔ جو بھی سائل آتا حاجت روائی ضرور فرماتے۔ مجلس میں جس کے دل میں کوئی بات آتی تو آپ کو اس کا کشف حاصل ہو جاتا اور اس کی دل جوئی فرماتے۔ حضرت شیخ رکن الدین کے عوام کے علاوہ بادشاہوں سے بھی تعلقات تھے اور امراء بھی آپ کے معتقد اور غلام تھے۔ شیخ رکن الدین کے دور میں سلطان علاء الدین خلجی دلی کے تخت پر متمکن تھے۔ شیخ رکن الدین ایک مرتبہ ملتان سے دہلی تشریف لے گئے تو سلطان نے آپ کا استقبال کیا اور بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ اپنے عمل میں لے گئے۔ بہت سا روپیہ نظر کیا، رخصت کے وقت مزید رقم پیش کی۔ شیخ نے رقم قبول تو فرما لی مگر وہ ساری وہیں فقراء میں تقسیم کر دی اور ساتھ کچھ نہ لائے۔ علاء الدین خلجی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بنا اور قطب الدین خلجی کے نام سے مشہور ہوا۔ قطب الدین خلجی کے تخت نشین ہوتے ہی درباری خوشامدیوں نے اسے یوں گھیرے میں لے لیا کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے عاری ہو گیا۔ جو درباریوں نے کان میں ڈالا آنکھ بند کر کے اس کی حقیقت پہ ایمان لے آیا۔ شاہی درباریوں نے دلی میں خواجہ نظام الدین اولیاء کی شہرت و دبدبا دیکھا تو آپ پر لوٹنے لگے۔ وہ خیال کرتے تھے کہ ہم شاہی دربار سے وابستہ ہیں، لہٰذا عوام ہماری زیادہ عزت کرے گی اور اپنی مشکلات و مصائب ہمارے آگے آ کر بیان کرے گی تاکہ ہم اسے شہنشاہ ہند تک پہنچا سکیں یا اپنے اختیارات سے کام لے کر انہیں دور کر دیں۔ لیکن یہ لوگ تو بھولے سے بھی ہمارے پاس نہیں آتے اور خواجہ صاحب کے گرد گھیرے ڈالے بیٹھے رہتے ہیں، تو انہوں نے بادشاہ کو خواجہ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ قطب الدین بھی اب خواجہ سے عناد رکھنے لگا اور ان کا وجود اپنی اور اپنی سلطنت کی سالمیت کے لیے حد درجہ خطرناک سمجھنے لگا۔ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے خواجہ نظام الدین اولیاء کو زخم پہنچا کر دلی سے نکلوا دے، لیکن پھر ان کی درویشی و عظمت کے آگے بے بس ہو جاتا اور سوچتا کہیں یہ میرے حق میں ایسی بد دعا نہ کر دیں کہ مجھ ہی کو دلی کی مسند چھوڑنی پڑ جائے۔ چالاک اور مفسد درباریوں نے جب بادشاہ کو اس کشمکش میں دیکھا تو اسے کہنے لگے کہ اگر آپ ملتان سے شاہ رکن عالم کو دہلی بلائیں تو وہی مقاصد حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہیں۔ بادشاہ نے سوالیہ انداز میں درباریوں کی طرف دیکھ کر پوچھا، وہ کیسے؟ ان مفسد درباریوں نے عیاری سے کہا، شاہ رکن عالم اور خواجہ نظام الدین اولیاء کی آپس میں بہت کم بنتی ہے۔ اس طرح جب ایک شہر میں دونوں یکجا ہو جائیں گے تو دونوں میں رنجش بڑھے گی، پھر ہم اسی رنجش سے بھرپور فائدہ اٹھا لیں گے۔ بادشاہ کو یہ تجویز بہت بھائی۔ اس نے فوراً شاہ رکن عالم کی طرف ایک دعوت نامہ بھیجا اور دلی آنے کے لیے پرزور اصرار کیا۔ شیخ رکن عالم کو اچھی طرح علم تھا کہ اس وقت دعوت نامہ کے پس پردہ کیا عوامل ہیں
آپ بادشاہ کی عیاری کو بھی سمجھتے تھے، لیکن دلی جانا بھی ضروری خیال کیا۔ چنانچہ آپ نے فوراً اپنے عقیدت مندوں اور ارادت مندوں کو ساتھ لیا اور دلی کا سفر شروع کر دیا۔ ادھر نظام الدین اولیاء کو معلوم ہو چکا تھا کہ بادشاہ اور اس کے خوشامد پسند کھلاڑی کیا کھیل کھیل رہے ہیں، تو انہوں نے اس کے توڑ کا یہی حل نکالا کہ پہلے خود شاہ رکن عالم کے استقبال کے لیے جائیں۔ اس لیے انہیں جیسے ہی اطلاع ملی کہ شاہ رکن عالم دہلی کے نزدیک پہنچ چکے ہیں، تو آپ بھی اپنے ارادت مندوں، عقیدت مندوں اور مریدوں کے ساتھ دلی شہر سے نکل کر ذرا آگے جا کر رکن عالم کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی شاہ رکن عالم دلی کے نزدیک پہنچے، آپ کا انہوں نے پرجوش خیر مقدم کیا۔ رات بھر دونوں بزرگ ایک خیمے میں بیٹھے شرعی مسائل پر گفتگو کرتے رہے۔ صبح ہوئی تو نظام الدین اولیاء نے شاہ رکن عالم سے الوداعی مصافحہ کیا اور پھر اپنے عقیدت مندوں کے ساتھ دلی واپس کوچ کر گئے۔ حضرت شاہ رکن عالم نے بھی نظام الدین اولیاء کے جاتے ہی دلی شہر کی طرف کوچ کرنے کا حکم صادر کیا۔ بادشاہ شہر کی فصیل کے پاس شاہی افراد کے ساتھ کھڑا آپ کے استقبال کے لیے تیار تھا۔ چنانچہ جیسے ہی اسے شاہ رکن عالم کی آمد کی اطلاع ملی، وہ آگے بڑھ کر آپ کے استقبال کرنے والوں میں شامل ہو گیا اور آپ کے گھوڑے کی لگام تھام کر کچھ فاصلہ آگے بڑھنے کے بعد آپ کو گھوڑے سے اتار کر دوسری آرام دہ سواری پر بٹھایا گیا۔ پھر یہ قافلہ شاہی محل کی طرف روانہ ہوا۔ شاہی محل کے پھاٹک پر پہنچ کر بادشاہ نے جو پیچھے نظر دوڑائی تو اسے انسانوں کے سروں کا ازدھم نظر آیا، جو شاہ رکن عالم کے استقبال کی خاطر ان کے پیچھے چلا آیا تھا۔ بادشاہ نے یہ موقع مناسب گردانا اور شیخ رکن کو وہیں ٹھہرا کر آپ سے عوام کے سامنے مخاطب ہوا: حضرت، آپ کا دلی شہر میں سب سے پہلے کس نے استقبال کیا؟ شیخ رکن الدین ملتانی بھی دلی کی تاجدار کی بات خوب سمجھ رہے تھے، لہٰذا انہوں نے بلند آواز سے مجمع کی طرف دیکھ کر کہا کہ لوگو، تمہارے اس شہر میں مجھ ملتانی درویش کا سب سے پہلے سواگت اس نے کیا جو تمہارے شہر کا سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار انسان ہے، جو خدا کا محبوب بندہ ہے۔ بادشاہ، جو اپنی دانست میں آپ کا استقبال کرنے والوں میں سب سے آگے تھا، یہ سن کر پھولا نہ سمایا جا رہا تھا۔ اس نے پھر بھی مزید تصدیق کے لیے آپ سے کہا: حضرت، وہ خوش نصیب کون تھا؟ اس کے نام سے بھی تو مطلع فرمائیں، تاکہ دلی کے لوگ جان لیں کہ ان کے شہر کا سب سے پرہیزگار، عبادت گزار انسان کون ہے۔ یہ سن کر شاہ رکن عالم ملتانی نے مجمع عام کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا: لوگوں، تمہارے شہر میں داخل ہونے سے پہلے میرا جس شخص نے سب سے پہلے استقبال کیا، وہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین بدایونی تھے، اور تم لوگ اچھی طرح سے جان لو کہ وہ دلی کے سب سے اچھے بندے اور خدا کے نزدیک محبوب ترین بشر ہیں۔ شاہ رکن عالم کا معمول تھا، جب کبھی بادشاہ کے ہاں جاتے تو رستے میں اپنی سواری ٹھہراتے جاتے، تاکہ جو لوگ بادشاہ کی خدمت میں عرضیاں دینا چاہتے ہیں وہ ان کے حوالے کر دیں۔ بعض کی معروضات زبانی بھی سنتے اور بادشاہ سے بیان کرتے۔ شاہی محل کے پاس پہنچ کر 2 دروازوں تک سوار ہی چلے جاتے اور تیسرے دروازے پر سلطان بڑی عزت کے ساتھ انہیں دربار میں لے جاتا اور مؤدب دوزانو ہو کر بیٹھ جاتا۔ پھر شیخ ان کے سامنے لوگوں کی درخواستیں پیش کرتے۔ بادشاہ ہر درخواست کو غور سے پڑھتا اور سنتا اور اس کے اوپر اسی وقت حکم لکھ دیتا۔ واپسی پر شیخ ان تمام درخواستوں کو ساتھ لے جاتے اور راستے میں درخواست دینے والوں کو دیتے جاتے۔ سلطان غیاث الدین تغلق سے بھی شیخ رکن الدین کے تعلقات خوشگوار رہے۔ ایک مرتبہ جب بادشاہ بنگلہ کی مہم سے کامیاب و کامران ہو کر واپس آ رہا تھا تو شیخ رکن عالم
خاصی دور تک اس کے استقبال کے لیے گئے تھے۔ رات کو سلطان کے ساتھ جس جگہ کھانا کھا رہے تھے اس جگہ کے متعلق کشف باطن سے شیخ کو معلوم ہوا کہ اس کی دیوار اچانک گر جائے گی۔ چنانچہ شیخ کھانا چھوڑ کر باہر چلے آئے اور سلطان سے بھی کہا کہ باہر آ جائے، مگر اس نے باہر آنے میں دیر کر دی اور دیوار گر گئی، جس کے نیچے آ کر سلطان دب کر ہلاک ہو گیا۔ شاہ رکن عالم کو نظام الدین اولیاء سے بہت محبت تھی اور خواجہ نظام الدین اولیاء بھی آپ کی بہت عزت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں ملتان سے دہلی صرف خواجہ کی زیارت کے لیے گیا تھا۔ چنانچہ جب سلطان علاء الدین استقبال کو آیا تو خواجہ نظام الدین بھی آپ کی عزت افزائی کے لیے وہاں تشریف لائے تھے۔ اگرچہ آپ سلطان کے ہاں مہمان ٹھہرے مگر زیادہ وقت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ساتھ بسر کیا کرتے تھے۔ ایک اور موقع پر جب آپ دہلی تشریف لائے تو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لے گئے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء وہاں پہلے سے موجود تھے۔ نماز ختم ہو گئی تو خواجہ نظام الدین اولیاء اپنی جگہ سے اٹھے اور شاہ رکن عالم کے پاس آئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو دونوں بزرگوں نے بڑی گرم جوشی سے مانکہ کیا۔ باتیں ہوتی رہیں، پھر دونوں بزرگ اپنے اپنے ڈولے میں سوار ہو کر چلے گئے۔ ایک مرتبہ شاہ رکن عالم خواجہ صاحب سے ملاقات کے لیے ان کی خانقاہ میں تشریف لے گئے۔ شیخ کے پاؤں میں تکلیف تھی، اس لیے جب ڈولے سے باہر آنے لگے تو خواجہ نے انہیں باہر آنے سے روک دیا۔ خود اپنے مریدوں کے ساتھ ڈولے کے پاس ہی بیٹھے رہے اور باتیں ہوتی رہیں۔ اس گفتگو کا حال بزم صوفیہ میں اس طرح بیان ہے: شیخ رکن الدین کے بھائی شیخ عماد الدین اسماعیل کے دل میں بعض علمی نکات حل کرنے کا سوال پیدا ہوا اور دونوں بزرگوں سے اجازت لے کر عرض کیا کہ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا مصلحت تھی؟ حضرت شیخ رکن الدین نے فرمایا کہ جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض کمالات کی تکمیل مدینہ منورہ کی ہجرت ہی پر موقوف تھی، اس لیے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی جانب جلوہ فرما ہوئے۔ حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ اس مسئلہ میں میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کو مدینہ طیبہ اس لیے بھیجا کہ وہ اصحاب مدینہ جو اپنے مکہ معظمہ حاضر ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات سے مستفیض و مستفید ہو کر ظاہری و باطنی کمالات میں مکمل ہو جائیں۔ شیخ رکن الدین کے قیام دہلی کے زمانے میں بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس کے دن آ گئے تھے۔ چنانچہ پاک پتن کی طرح دہلی میں بھی عرس منایا گیا۔ عرس میں شاہ رکن عالم اور خواجہ نظام الدین اولیاء دونوں شریک تھے۔ مجلس سماع میں خواجہ صاحب پر وجد طاری ہو گیا اور اضطراب کی حالت میں کھڑا ہونے لگے، لیکن شاہ رکن عالم نے انہیں پکڑ کر بٹھا دیا۔ تھوڑی دیر بعد خواجہ صاحب پر وہی کیفیت طاری ہو گئی اور کھڑے ہو گئے۔ اس مرتبہ رکن الدین عالم نے انہیں نہیں بٹھایا بلکہ دوسرے بزرگوں کی طرح خود بھی دست بستہ مؤدب کھڑے ہو گئے۔ جب محفل سماع ختم ہو گئی تو کسی نے شاہ رکن عالم سے دریافت کیا کہ کیا وجہ تھی؟ پہلی مرتبہ جب خواجہ صاحب اٹھنے لگے تو آپ نے انہیں بٹھا دیا، لیکن دوسری باری آپ نے ایسا نہیں کیا۔ شیخ نے فرمایا پہلی مرتبہ خواجہ صاحب کی رسائی عالم ملکوت تک ہوئی، جہاں تک میرا بھی گزر ممکن تھا، اس لیے میرا ہاتھ وہاں تک پہنچ گیا اور انہیں بٹھا دیا، لیکن دوسری مرتبہ ان کی رسائی عالم جبروت میں ہوئی اور وہاں تک میں نہیں پہنچ سکا، اس لیے خاموش رہا۔ ایک اور موقع پر شیخ رکن الدین ملتان سے دہلی آئے تو خواجہ نظام الدین اولیاء سے بھی ملنے گئے۔ عشرہ ذی الحجہ کا دن تھا۔ جب ملاقات ہوئی تو شیخ نے خواجہ صاحب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ حج کا زمانہ ہے، میں حج سے بہرہ تو نہیں ہو سکا، مگر آپ کی زیارت سے مجھے حج کا ثواب ضرور پہنچ سکتا ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء یہ سن کر آپ دیدہ ہو گئے اور شرمندگی کا اظہار کیا۔ دلی میں اگرچہ شاہ رکن عالم جب بھی تشریف لاتے تو شاہی دربار کے مہمان کی حیثیت رکھتے اور انہیں محل میں ہی قیام کے لیے مجبور کیا جاتا،
لیکن آپ اپنا زیادہ وقت نظام الدین اولیاء کی صحبت میں گزارنا پسند فرماتے۔ اکثر گھنٹوں دونوں بزرگ سر جوڑے سیر حاصل گفتگو میں محو پائے جاتے ہیں، اور لوگ دونوں بزرگان دین کی یہ مثالی سنگت اور دوستی رشک سے دیکھتے، جو ایک دوسرے کے عہدے سے بے نیاز آپس میں دو دوستوں کی طرح باتیں کرتے رہتے۔ اکثر یوں بھی ہوتا کہ نظام الدین اولیاء اور شاہ رکن عالم دلی کی کسی مسجد میں نماز کے لیے جاتے، اور جب نظام الدین اولیاء نماز ختم کر پاتے تو اسی جگہ آن کھڑے ہوتے جہاں شاہ رکن عالم عبادت الہی میں مشغول ہوتے۔ انہیں عبادت میں مصروف دیکھ کر خواجہ صاحب چپ چاپ خاموشی سے ان کے پیچھے بیٹھ جاتے اور ان کی نماز ختم کرنے تک وہیں بیٹھے رہتے۔ غیاث الدین تغلق کے بعد سلطان محمد تغلق سریر آرائے سلطنت ہوا۔ اس سے بھی شاہ رکن عالم کے تعلقات قائم تھے اور اس کے یہاں آ کر مہمان ہوئے۔ یہ زمانہ محبوب الہی کی مرض الموت کا تھا۔ حضرت شاہ رکن عالم ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو خواجہ صاحب عالم تحیر میں تھے۔ مریدین پریشان ہوئے کہ اس عالم تحیر میں دونوں کی ملاقات کیسے ہوگی، لیکن محبوب الہی کا تحیر جاتا رہا اور شیخ رکن عالم کو دیکھ کر چارپائی سے نیچے اترنا چاہتے تھے، مگر غایت جوش کی وجہ سے نیچے نہ اتر سکے۔ اس لیے شاہ رکن عالم کو چارپائی پر بیٹھنے کا کہا، لیکن رکن عالم نے چارپائی پر بیٹھنا پسند نہیں فرمایا، بلکہ ایک کرسی لائی گئی تو آپ اس پر بیٹھے۔ شاہ رکن عالم نے سلسلہ کلام شروع کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کی حیات کچھ دنوں اور ہوتی کہ ناقص کو آپ کمال تک پہنچا سکتے۔ محبوب الہی نے یہ سنا تو ان کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے فرما رہے تھے کہ نظام تم سے ملنے کا بڑا اشتیاق ہے۔ شاہ رکن عالم نے یہ سنا تو ان پر گریہ طاری ہو گیا، ان کے ساتھ حاضرین بھی رونے لگے۔ اس ملاقات کے بعد حضرت محبوب الہی نے رحلت فرمائی۔ ان کے جنازے کی نماز حضرت شیخ رکن الدین نے پڑھائی اور اس سعادت پر آپ ہمیشہ فخر کرتے تھے۔ حضرت محبوب الہی کی وفات کے 10 سال بعد حضرت شیخ رکن الدین اپنے محبوب حقیقی سے جا ملے۔ وفات سے 3 ماہ پہلے لوگوں سے ملنا جلنا اور بولنا بالکل ترک کر دیا، صرف نماز کے لیے حجرہ سے باہر آتے اور پھر واپس لوٹ جاتے۔ سن 735 ہجری رجب کی 16 تاریخ بروز جمعرات نماز مغرب کے بعد عوابین پڑھ رہے تھے کہ سجدہ کی حالت میں جان آفریں کے سپرد کر دی۔ مرکز مبارک آپ کا ملتان میں آپ کے جد امجد اور والد ماجد کے مزار قریب ہی ہے۔ آپ کی غذا بہت ہی قلیل تھی، ایک پیالہ دودھ میں کچھ میوے ڈال کر دیے جاتے تھے، اسی سے چند لقمے تناول فرمائے تو گھر والوں نے ایک طبیب سے قلت غذا کی شکایت کی۔ طبیب نے غذا منگوا کر دیکھی اور اس میں سے چند لقمے خود کھائے۔ کھانے کے بعد اس نے گرانی محسوس کی اور کہا اب 7 دن کھانے کی حاجت نہ ہوگی، کیونکہ بزرگوں کے کھانے میں کمیت سے زیادہ کیفیت ہوتی ہے۔ آپ وضو فرماتے تھے تو اس کے بعد دعا پڑھتے۔ ایک روز وضو سے فارغ ہوئے تو دعا نہیں پڑھی بلکہ الحمدللہ کہا۔ خادم خاص نے آپ کے نانا سے عرض کر دیا کہ آج حضرت نے صرف الحمدللہ کہا اور کوئی دعا نہیں پڑھی۔ وہ حضرت شاہ رکن عالم کے پاس آئے اور واقعہ دریافت کیا۔ شاہ رکن عالم نے فرمایا آج وضو میں دنیا اور آخرت کا خیال دل میں نہیں آیا تو میں سمجھا کہ آج میرے وصال کا دن ہے، اس لیے صرف الحمدللہ کہا۔ آپ کا مقبرہ تاریخی اور تعمیری خصوصیات کے باعث بجا طور پر ملتان کی قدیم عظمت کا نشان کہا جاتا ہے۔ یہ گنبد کے اعتبار سے ایشیا کا دوسرا سب سے بڑا گنبد ہے۔ یہ عظیم الشان عمارت اسلامی تعمیر کا حسین امتزاج ہے اور اپنی خوبصورتی کے باعث زائرین کی نگاہیں خیرہ کر دیتی ہے۔ یہ مقبرہ سلطان غیاث الدین تغلق نے حضرت غوث العالمین کے قرب میں دفن ہونے کی خاطر اپنے ذاتی خرچ سے تعمیر کرایا تھا، مگر اتفاق سے سلطان کی موت دہلی میں واقع ہوئی۔ سلطان کو دہلی میں دفن کیا گیا۔ سلطان کے جانشین محمد شاہ تغلق نے، جو شاہ رکن عالم کا معتقد تھا،
مقبرہ حضرت شاہ عالم کو دے دیا۔ شاہ رکن عالم اسے عبادت گاہ کے طور پر استعمال فرماتے تھے، مگر محض اس خیال سے کہ ممکن ہے اس کی تعمیر بیت المال کے روپے سے کی گئی ہو، دفن ہونا پسند نہ فرمایا۔ زندگی کے آخری لمحات میں آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے جد امجد حضرت غوث العالمین کے قدموں میں دفن کیا جائے۔ وصیت کے مطابق آپ کو حضرت بہاؤالدین زکریا جد بزرگوار کی پائنتی دفن کیا گیا، مگر بعد میں حضرت سلطان فیروز شاہ تغلق دہلی سے ملتان آیا تو اس نے تمام حال معلوم کر کے صاحب سجادہ حضرت کے حقیقی برادر کو اس بات کا یقین دلایا کہ اس مقبرہ کی تعمیر بیت المال سے نہیں ہوئی، بلکہ سلطان غیاث الدین تغلق نے اپنی ذاتی آمدنی سے، جبکہ وہ دیپال کے گورنر تھے، تعمیر کرایا تھا۔ لہٰذا فیروز شاہ تغلق نے حضرت شاہ رکن عالم کے تابوت کو خود کندھا دے کر اس مقبرہ میں منتقل کیا۔ اس وقت ہزاروں کی تعداد میں مریدین و عوام موجود تھے۔